علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے مکے سے پہلی مرتبہ ہجرت کے تعلق سے کل کے درس میں چند باتیں آئیں، تو آج اسی کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جو ہجرت ہوئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر کے انہیں مکے سے حبشہ کو روانہ کیا۔ یہ واقعہ نبوت کے کتنے سال؟ کتنے؟ 5ویں سال پیش آئے۔ کتنے مرد تھے؟ 12 مرد۔ عورتیں 4 ہیں۔ تو یہ واقعہ 5ویں نبوت کو پیش آیا، نبوت کے 5ویں سال پیش آیا۔ کس مہینے میں؟ کس مہینے میں؟ تو تھوڑا یہاں آپ کو سمجھنا ہے، یہ اسلامی مہینوں کی تعداد ہے، اسلامی مہینوں کی تعداد سمجھ رہے ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ٹھیک ہے؟ تو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ رجب کی 5 نبوت، یعنی نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں مسلمانوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے؟ رجب کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان کے بعد رمضان، ٹھیک ہے؟ تو رجب سے لے کے رمضان تک کتنے مہینے ہیں؟ 2 مہینے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان ہجرت کرے جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں پہلی مرتبہ۔ یہ ہجرت کرنے کے بعد 2 مہینے ہوئے، 2 مہینے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا رمضان کے مہینے میں۔ کہاں؟ مکے میں۔ یہ تو ہجرت کہاں کی ہے؟ ہجرت کہاں کرے ہیں؟ حبشہ بولے تو یہ آج کل جو سوڈان کا علاقہ ہے، عرب کے ایک نامور محقق نے ایک کتاب لکھی، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، تو ان کی تحقیق انہوں نے دلائل کے ساتھ پیش کی کہ آج سوڈان کے بعض قریبی علاقوں میں وہ جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، تو اس کا تعلق آج کے سوڈان کے بعض علاقوں سے ہے، یہ ان کی تحقیق ہے۔ تو پہلی مرتبہ یہ ہجرت ہوئی، ٹھیک ہے؟ 5ویں نبوت کے 5ویں سال پہلی مرتبہ ہجرت ہوئی رجب کے مہینے میں۔ تو دوسرے 2 مہینے گزرنے کے بعد رمضان میں ایک واقعہ مکے میں پیش آیا۔ کیا واقعہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اسی وقت ایک دم تازہ سورۃ النجم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت آپ پر اتاری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک مجمع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورت پڑھ کے سناتے ہیں۔ مجمع میں مسلمان بھی ہیں اور ایک بڑی تعداد مشرکوں کی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورت پڑھتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے اللہ کے نبی سورت ختم کر کے آخری آیت پر پہنچتے ہیں۔ آخری آیت کیا ہوتی ہے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ آیت پر پہنچتے ہیں تو یہاں سجدہ کرنا ہے، سجدہ تلاوت ہے۔ تو اللہ کے نبی فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے سجدے کو دیکھ کر کے نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ مشرک بھی سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو حقیقت کیا تھی؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ قرآن ہے؟ تو جانتے تھے کہ قرآن ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ جو سورہ ہے سورہ نجم، خاص کر کے اس کی آخری رکوع کی آپ آیتیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے آخری رکوع میں انسان کو جھنجھوڑا ہے قیامت کے حوالے سے۔ بعض آیتیں مثال کے طور پر آخری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی، کہ یہ جو پیغمبر ہے ڈرانے والا،
یہ پچھلے پیغمبروں کی طرح ہی ایک نبی ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، انوکھا نہیں ہے، یہ بھی ایک پیغمبر ہے۔ فرمایا پھر ازیفت الازیفہ، کس سے ڈرانے والا ہے؟ ایک ایسے دن سے جو دن ایک دم قریب میں آنے والا ہے، قیامت کا دن، اور وہ قیامت کے دن سے ڈرانے کے لیے پیغمبر آیا ہے۔ اور وہ قیامت کے دن ایسا ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ جب یہ قیامت کے دن کا فیصلہ کریں گے تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، قیامت کے دن کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس پیغمبر کی باتوں پر جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے اس پہ کیا تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، تم ہنس رہے ہو، ولا تبکون، تمہیں رونا نہیں آتا کیا اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد؟ وانتم سامدون، تم ایک دم مدہوشی کی زندگی گزار رہے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، تمہیں تو ہونا چاہیے تھا کہ تم اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے، اس کی عبادت کرنے لگتے۔ تو یہ ایک روانی ہے، اور عربی لہجے کو اچھا جانتے تھے، تو قرآن کے یہ صورتوں کا جو خافیہ ہے وہ خود قرآن اور قرآن کے معانی، یہ جو سمجھنے والی قوم تھی، یہ قرآن کی آیتیں جب اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے تو اس میں اس قدر ڈوب گئے کہ انہیں اپنے آپ پر جو ہے کنٹرول نہ رہا، اپنے آپ پر کہ میں مشرک ہوں بولنے کا احساس نہیں رہا، بلکہ عربی زبان سے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ تو ایسی آیتوں سے یہ آیتیں ہیں۔ تو یہ آیتوں کے آخر میں جب اللہ کے نبی نے کہا کہ فاسجدوا للہ واعبدوا، تمہیں تو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، ایک اللہ کو ماننا چاہیے، تو جب اللہ کے نبی یہ آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، اور جو مشرکین کفار اس مجمع میں تھے سب نے سجدہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس واقعے کو دیکھتے ہیں، اس موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، وہ اس واقعے کو روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کے بعد سب نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے اور مشرکوں نے، سوائے ایک انسان کے۔ ایک انسان نے کیا کیا؟ سجدہ کرنے کے بجائے اپنی مٹھی میں کیا ہے مٹی لے کر کے اپنی پیشانی کے قریب لے کر کے گیا اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے، یعنی میں اپنا سر جھکا کے مٹی کو نہیں لگاتا ہوں بلکہ مٹی کو اٹھا کے اپنے پیشانی کو لگاتا ہوں۔ اس نے ایسا کیا۔ یہ مشرک تھا، یہ وہ آدمی تھا، امیہ بن خلف اس کا نام ہے، امیہ بن خلف، اور اس نے یہ جو یعنی ایک بڑی تعداد سجدہ کرنے کے باوجود یہ جو تکبر میں آ کر کے اس وقت بھی سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ میرے لیے بس اتنا کافی ہے، بہت برا حشر ہوا اس کا۔ قریب میں جو جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں بہت برے طریقے سے مارا گیا، قتل کیا گیا امیہ بن خلف۔ تو یہ ایک آدمی بچا جس نے سجدہ نہیں کیا، بقیہ سب نے سجدہ کیا۔ یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا، ٹھیک ہے۔ یہ پورا واقعہ متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں۔ ایک صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر طویل پورے طوالت کے ساتھ یہ واقعہ ہے، حدیث نمبر 1701 پر یہ واقعہ آپ کو ملتا ہے۔ اور بھی امام بخاری نے اور کئی جگہ اس واقعے کو الگ الگ یعنی کتاب التفسیر وغیرہ میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو واقعہ ہوا، کب ہوا؟ رمضان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ ہونے کے بعد حبشہ میں جو مسلمان اس وقت ہیں تو ان تک یہ واقعہ پہنچنے میں کچھ غلط طریقے سے پہنچا۔ غلط طریقے سے پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ پہنچانے والوں نے خبر اس طریقے سے پہنچائی کہ مکے کے مشرک لوگ بھی سجدہ کر چکے ہیں اللہ کے نبی کی آیتیں سن کر کے، اور وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، اب تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے مکے کے اندر۔ تو ایسی بات جو ہے لوگوں نے حبشے کے مسلمانوں تک پہنچائی۔ تو اب مسلمانوں کو لگا کہ جب مکے کے اندر ایسے بڑے بڑے سرداران مسلمان ہوئے ہیں اور انہوں نے کعبۃ اللہ میں سجدہ کیا ہے، سر جھکایا ہے، تو پھر اب اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں حبشہ میں نہیں رہنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے۔ تو کیا کیے؟ رمضان ہوا، رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں نکل گئے یہ افراد جتنے تھے حبشہ میں۔ تو وہ کیا کیے؟ رمضان ختم ہونے کے بعد شوال کے مہینے میں نکل گئے مکہ واپس آنے کے لیے۔
اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ایسی خبر پہنچنے کی وجہ سے شوال کے مہینے میں نکل کے آئے حبشہ سے، مکے کے بالکل قریب، ایک دم قریب میں پہنچے تو انہیں صحیح خبر کی اطلاع ملی کہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ واقعہ صحیح یہ ہے۔ پھر صحیح واقعے کی اطلاع ملی تو اب کیا کرنا ہے؟ تو بعض لوگ وہیں سے پلٹ گئے، وہیں سے ریٹرن کیا ہے حبشہ چلے گئے، بعض بچے کچے کیا ہے نہیں اب کیسے بھی قریب تک آ گئے ہیں تو اس لیے مکے میں آ گئے۔ تو اب یہ جو حبشہ سے ہجرت کر کے پہنچے تھے، پھر واپس میں تھوڑے سے آ گئے تو ان کے آنے کے بعد ظلم اور زیادہ شروع کیا گیا مکے کے اندر۔ اس کے بعد پہلے ہی سے ان کو غصہ تھا کہ مسلمان مکے سے بھاگ کے حبشہ گئے ہیں، اپنے آدمیوں کو بھی بھیجا تھا پکڑنے کے لیے لیکن نہیں ملے تھے، تو اب یہ موقع تھا تو ان پر ہی نہیں بلکہ ہر کوئی جو بھی مسلمان ہوتا تو ان پہ اور زیادہ ظلم کرنا شروع کرتے۔ تو یہ ظلم کا سلسلہ جب حد سے زیادہ اور آگے بڑھا تو اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا حبشہ کی طرف ہی۔ تو دوسری مرتبہ میں یہ تعداد جو ہے یہ تعداد تھوڑا بدل جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ میں کتنی تھی؟ 12 تھی۔ دوسری مرتبہ میں یہ تعداد 80 پر 2 کو پہنچتی ہے۔ دوسری مرتبہ جو ہجرت کرتے ہیں ان کی تعداد 80 پر 2 ہے، ایک روایت کے مطابق 80 پر 3 بھی ہے، 80 پر 2 یا 80 پر 3 مرد اور عورتیں 18 عورتیں ہوتی ہیں۔ تو عورتوں کی تعداد بھی کیا ہے اس دوسری ہجرت میں بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ دوسری مرتبہ ہجرت رہی جس میں تعداد بڑھتی ہے، 80 پر 2 80 پر 3 مرد ہوتے ہیں اور 18 عورتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تعداد جب مکہ سے نکل کر کے حبشہ پہنچ گئی اور جب مکے کے مشرکوں کو معلوم ہوا کہ پہلے سے بڑی تعداد میں مکے کے مسلمان جو ہے بھاگ کے حبشہ کو نکل گئے ہیں تو اب ان کو چین کی نیند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تو پہلے ہی سے نکل گئے تھے، اب دوسرے اتنی بڑی تعداد میں تقریباً 100 پار ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں ملائیں گے تو اتنی بڑی تعداد کیسے نکل گئی ہم سے چھوٹ کر کے؟ تو اس لیے انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ مکے کے مشرک لوگ ایک خفیہ طور پر جو ہے 2 آدمیوں کو تیار کیا، 2 آدمیوں کو جن کے بارے میں انہیں اطمینان تھا کہ ان کی زبان اچھی ہے، ٹاکنگ پاور ہے ان کے پاس، وہ اچھی طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو ایسے مکے کے 2 آدمیوں کو منتخب کیا گیا، ایک ہے عبداللہ بن ابی ربیعہ ایک ہے اور دوسرے ہیں عمرو بن عاص۔ یہ عمرو بن عاص کون ہے؟ اس وقت کافر ہیں، آگے چل کر کے یہ مسلمان ہوتے ہیں، اس وقت تو کافر ہیں۔ تو مکے کی طرف سے یہ 2 عبداللہ بن ابی ربیعہ اور یہ عمرو بن عاص، یہ دونوں کو منتخب کرتے ہیں مکے والے، اور کیا کرتے ہیں مکے سے بہت سارے تحفے، تحائف، گفٹس دے کر کے بھیجتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ جتنے بھی تحفے تحائف ہیں جا کر کے حبشہ کا جو بادشاہ ہے اس سے ملو، اس کو دو، اور اس سے پہلے، اسے ملنے سے پہلے حبشہ کے اندر یہ جو پادری ہوتے ہیں پوپ چرچ کے، تو الگ الگ سے ان سے ملو، پہلے ان سے مل کر کے ان کو تحفے تحائف دے کے تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے ان کے سامنے رکھو اور ان کا ذہن بناؤ، ان کا ذہن بنا کر کے ان کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچو۔ اگر تم بادشاہ کے پاس بات رکھو گے اور تمہارے ساتھ وہاں کے پادری بھی تائید کریں گے تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ایسی سوچ رکھ کر کے انہوں نے اپنے یہ 2 آدمیوں کو روانہ کیا۔ یہ 2 آدمی حبشہ پہنچتے ہیں، پہنچ کر کے سب سے پہلے پلاننگ کے مطابق پہلے جو لوکل کے جتنے چرچوں کے پادری ہوتے ہیں، پوپ ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جو بھی تحفے تحائف لے کر کے آئے ہیں وہ سب تحفے تحائف ہر ایک سے مل کر کے بانٹتے ہیں اور اپنے آنے کا مقصد بھی بتاتے ہیں۔ تو جب سبوں سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ان کو تحفے تحائف دے دیے جاتے ہیں تو پھر آگے کا مرحلہ تھا ان سب کو لے کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچنا۔ تو بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کے یہ عمرو بن عاص
یہ اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں، بادشاہ سے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم مکے سے آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ جو جن کا دماغ صحیح نہیں ہے، تو ویسے کچھ کم عقل رکھنے والے لوگ جو ہے ہمارے ملک مکے سے نکل کر کے آپ کے پاس بھاگ کے آ گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بے دین ہو گئے ہیں۔ بے دین کا مطلب وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ مکے کے دین پہ بھی نہیں ہے اور آپ کے دین میں بھی نہیں ہے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی کون سا دین ہے؟ عیسائیت۔ بولتے ہیں کہ ہمارا دین بھی نہیں ہے اور آپ کا دین بھی نہیں ہے، ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں اور وہ نئے دین پہ عمل کرنے کے لیے آپ کے ملک میں آئے ہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ان کے گھر والوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم ان کو لے کر کے جائیں گے۔ بادشاہ انصاف پسند تھا جیسا کہ گزر چکا، تو بادشاہ نے کہا کہ ایک کی بات سن کر کے ایسے تو فیصلہ نہیں کرنا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کو بلا کر کے لے آؤ۔ تو یہ پورا مجمع لایا گیا، اس میں حضرت جعفر بن ابی طالب سامنے آگے آئے بادشاہ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تمہارے بارے میں سنا گیا کہ تم ایک نیا دین لے کر کے آئے ہو، وہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، سنائیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو ہے اپنی تقریر شروع کی۔ ایک لمبی تقریر ہے اور بہت بہترین تقریر ہے عربی زبان میں۔ اس وقت انہوں نے بادشاہ کے سامنے اسلام، مسلمان اور اللہ کے نبی کا جو نقشہ کھینچا وہ بہت مختصر الفاظ میں بہت جامع تھا، بہت بہترین تقریر۔ انہوں نے تقریر شروع کی، کہا ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، کننا قوما اہل جاہلیت، بادشاہ سلامت، ہم ایک ایسی قوم تھے جو جہالت میں ڈوب کے زندگی گزار رہے تھے۔ نعبد الاصنام، ہم اٹھے بیٹھے بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، اور ہم مردار کھاتے تھے۔ ہمارے پاس حلال حرام، یہ حلال کرنا قربانی ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا، مردار کو ایسے ہی ہم کھا جایا کرتے تھے۔ ہم میں سے عورتوں کی عزت کا کوئی احترام نہیں تھا، لوگ شرابوں میں ڈوب کر کے زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس پیسوں کے معاملے میں سود خوری ایسے رواج پکڑ چکی تھی کہ ان کی زندگیوں میں وہ ایک دم گھر کر چکی تھی۔ تو ایسی بے حیائی کی، فحاشی کی، عریانیت کی، گناہوں کی زندگی ہم بسر کر رہے تھے کہ ہمارے درمیان میں ہم میں کا ہی ایک آدمی آیا جس نے ایک اللہ کی طرف ہم سب کو بلایا، ایک اللہ کی طرف اس نے دعوت دی، اور اس نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی وہ جاہلیت سے بہت اونچی تھی، یعنی بہت بہترین باتیں اس نے ہمارے سامنے کہیں کہ جانوروں کو مردار نہیں کھانا ہے، انہیں حلال کرنا ہے۔ اس نے ہمیں ماں، عورت کی عزت کا طریقہ اس نے بتایا، عورت ذات کیا ہے، عورت کا احترام کیسے ہونا چاہیے اس نے ہم کو بتایا۔ ہم یہ جو بے حیائی فحاشی کی زندگی گزار رہے تھے اس زندگی سے نکال کر کے پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے اس نے ہمیں سکھایا۔ جب اس نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا تو ہم اس کے طریقے کے مطابق ہم فالو ہوئے اور ہم عمل کر رہے تھے، تو یہ ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، اور ہمارے پیچھے پڑ کر کے جب ہم ایمان لے کر آئے تو انہوں نے ہم پر ظلم کیا، اور اتنا ظلم کیا کہ ہم مجبور ہو گئے مکہ چھوڑ کر کے آپ کی حکومت میں آنے۔ اور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ انصاف پسند ہیں، انصاف سے آپ کام لیتے ہیں، تو اس لیے ہم آئے ہیں۔ اور اس نبی نے ہمیں ایک ایسی کتاب پڑھ کر کے سنایا ہے جو کتاب کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتی ہے، وہ محض اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں۔ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر کا خلاصہ تھا۔ جب بادشاہ نے سنا تو پوچھا کہ وہ جو کلام کی تم بات کر رہے ہو کیا تم پڑھ کر کے کچھ سنا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سنا سکتا ہوں۔ پھر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، وہ سورہ جو آج پڑھا گیا تراویح میں۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم شروع کی۔ سورہ مریم کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کی زندگی کا خلاصہ
اور یہ دونوں کی حقیقت خاص کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس زمانے میں کرسچن غلط عقیدے رکھتے تھے، تو ویسے موقع پر ایک صحیح پیغام لے کر کے یہ سورہ اترا تھا۔ تو حضرت جعفر نے وہ پوری آیتیں پڑھ کر کے سنائی۔ بادشاہ جب وہ آیتیں سن رہا تھا تو حضرت جعفر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ادھر جب تلاوت رکتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلاتے ہوئے 7واں پارے میں شروع کی آیت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول پہ نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو حق انہوں نے پہچانا، وہ حق سن کر کے وہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو یہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ اور اس کے جو درباری جو اپنی کتاب، آسمانی کتاب جو پڑھ چکے تھے، جن کے پاس صحیح علم تھا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور پھر یہ بات مکمل ختم ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا ان لوگوں سے، مکے کے وہ 2 افراد سے، کہ تم واپس پلٹ کے چلے جاؤ، میں کسی بھی صورت میں یہ لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کرنے والا ہوں، کسی بھی صورت میں تمہارے حوالے یہ آدمیوں کو نہیں بھیج سکتا۔ مجھے ان لوگوں میں کوئی ایسی خامی، کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ میں ان کو بے دین سمجھوں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے حوالے کروں۔ تو یہاں وہ ناکام ہو گئے تھے، اتنے تحفے تحائف لا کر کے پیش کر کے بھی وہ ناکام تھے۔ تو پھر انہوں نے یہ دو انسانوں نے پھر سوچا، اسی دن پلاننگ بنائی کہ کیا کرنا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا کہ نہیں، کچھ ایسا کرنا ہے کہ یہ جتنے مسلمان ہیں وہ شرمسار ہونا ہے، اور ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر ہی جانا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ تو دوسرے دن دربار میں جانا ہے۔ پلاننگ کیا، جا کر کے کیا کرنا، یہ بولنا ہے کہ یہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، عیسیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اور بادشاہ کیا ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کی باتیں سن کے غصے میں آئے گا، اور مسلمانوں پہ یا تو ظلم کرے گا یا ہمارے حوالے کر دے گا۔ ایسی ہی بات طے ہوئی، اور دوسرے دن پھر دربار میں پہنچے۔ دربار میں پہنچ کے پھر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ جو لوگوں کو آپ پناہ دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلاتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر بلا بھیجا، ان کو بلایا اور پھر پوچھا، مسلمانوں کو جو بھی ہیں پھر بلایا، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت جعفر نے قرآن مجید، یہ جو سورہ مریم ہے، سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں ہیں وہی پڑھ کے سنائی۔ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور ایک وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کی۔ اس طریقے سے وہ ایک معجزاتی طور پر ان کی پیدائش ہوئی، اور وہ روح ہیں، روح اللہ ہیں۔ یہ حضرت جعفر نے بادشاہ کے سامنے رکھا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو جو کرسی پر وہ بیٹھا تھا، کرسی سے اٹھا، اٹھ کے کاڑی لیا، کاڑی لے کر کے کہا، واللہ ما عدا عیسیٰ ما خلتا، کہا کہ اللہ کی قسم، تم نے جو کچھ بتایا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جو پڑھے ہیں ہماری کتابوں میں، جو حق ہے اس میں اور تمہاری باتوں میں اتنا بھی فرق نہیں ہے، کاڑی کے برابر، ایک کاڑی کے برابر بھی فرق نہیں ہے، یعنی جو کچھ ہے صحیح حقیقت ہے، وہی حقیقت تم نے بیان کی ہے۔ تو بادشاہ نے یہ بات ان کے سامنے کہی، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مسلمانوں کو میں تمہارے حوالے کروں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد یہ جو انصاف پسند بادشاہ ہے، اللہ اکبر، واقعی معنوں میں انصاف پسند ہے، اس نے کہا کہ اگر ان مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے یا ان کو تمہارے ساتھ واپس بھیجنے کے لیے سونے کا پہاڑ بھی لا کے میرے دربار میں رکھ دو، میں نہیں تمہارے حوالے نہیں کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے جی۔ بادشاہ کی یہ باتیں سن کے وہ دونوں آدمی اپنا منہ لے کے پھر مکہ واپس آ گئے۔
یہ جو واقعہ ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا، یہاں تھوڑا سا رکنا ہے۔ یہ جو نجاشی بادشاہ ہے اس نے حق کو پہچانا، اور قرآن مجید کہتا ہے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور اے اللہ ہمیں اپنے گواہوں میں سے لکھ لینا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی مسلمان ہوا اور اسلام پر ثابت قدم رہ کے اس کا انتقال بھی اسلام پر ہوا، مسلمان کی حالت میں وہ انتقال ہوا۔ بہت لمبی مدت کے بعد یہ جب انتقال ہوا حبشہ کا بادشاہ نجاشی، تو اس وقت اللہ کے نبی مدینے میں ہیں، بہت دور کی بات ہے۔ ابھی ہم کہاں ہیں؟ ابھی یہی ہیں نبوت کے زمانے میں، لیکن بعد میں جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو مدینہ جانے کے بعد تقریباً 8ویں یا 9ویں سال نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان کے انتقال کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں قد توفی اليوم رجل صالح من الحبش، کہا کہ آج کے دن حبش کا ایک نیک آدمی انتقال ہو چکا ہے، مراد یہی بادشاہ تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز غائبانہ پڑھی، جنازے کی نماز غائبانہ پڑھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی مدینے میں تھے اور مدینے سے حبشہ بہت دور ہے اور حالات اس وقت کے الگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے نجاشی بادشاہ کی جنازے کی نماز جو ہے مدینے کے اندر غائبانہ طور پر پڑھی، اور اس کے اسلام لانے اور اسلام پر مرنے کی خود اللہ کے نبی نے گواہی دی اور کہا کہ یہ رجل صالح، یہ نیک آدمی تھا۔ یہ پوری روایت، یہ پورا واقعہ جو نجاشی بادشاہ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا گیا، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 1320 میں نجاشی بادشاہ کے انتقال پر بھی جنازے کی نماز پڑھنے کا ذکر یہ روایت میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ رہا مسلمانوں کی ہجرت کا مسئلہ۔ مدینہ جانے سے پہلے حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی۔ پہلی مرتبہ 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور دوسری مرتبہ 80 پر 2 یا 80 پر 3 مرد اور 18 عورتیں ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ اور اس کے جانے کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور پھر وہ 2 آدمی حبشہ سے پھر واپس ناکام ہو کر کے لوٹتے ہیں۔ تو پھر ان مکے والوں کا حسد، نفرت، غصہ اور بھڑک جاتا ہے کہ ہمارے لوگ اتنے سارے تحفے تحائف، آپ کو یہ بھی یاد رہنا ہے کہ جتنے تحفے تحائف جا کے لے کے دیے تھے بادشاہ جو ہے واپس بھیجتے ہوئے سب ریٹرن کیا۔ بولا اپنے درباریوں کو وہ جتنے لا کے تحفے دیے ہیں سب ان کے منہ پہ مارو، بولے کہ یہ ان کا آنا ہی غلط مقصد سے ہے، یہ تحفے دینا غلط نیت سے ہے، ایسی نیتیں لے کر کے آ کے تحفے دے کے بات رکھے ہیں تو ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا ہے، جو تحفے لا کر کے دیے ہیں وہی تحفے واپس کر دو۔ تو پورے واپس لے کر، اور یہ بہت بری بات ہے کہ تحفے بھی واپس کر دینا، منہ پہ مارنا، تو ان کے منہ پہ تھپڑ مارے جیسا تھا یہ مسئلہ۔ تو یہ 2 آدمی جب مکہ آتے ہیں اور یہ پورا واقعہ سناتے ہیں تو پھر مکے والوں کا ظلم و ستم کچھ اور زیادہ آگے کے دنوں میں بڑھ جاتا ہے۔ آئندہ کے بارے میں انشاءاللہ کل کے درس میں بات ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رسول اللہ کی زندگی پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی مولانا نے اعلان کیا ہے آپ کے سامنے، تو جاتے ہوئے خاص کر کے مدرسے کے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔